علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ تمام احباب بہنوں اور بھائیوں کو عید مبارک۔ امام حسین علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام کی روز ولادت مبارک ہوں، اور امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں بھی تبریک عرض کرتے ہیں، اور پروردگار ہم سب کو اہل بیت کی خوشیوں کے ساتھ خوش رکھے۔ انشاءاللہ روز محشر بھی اسی طرح اہل بیت کی خوشیاں مناتے ہوئے بہشت کے اندر داخل ہوں۔ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الحکیم فی کتاب المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ آیت جو آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے سورہ نساء چیپٹر 4 ورس نمبر 59، پروردگار مومنین سے مخاطب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، صرف اعلان اسلام کر دینا، یہ کہہ دینا کہ میں مسلمان ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا کافی نہیں ہے، بلکہ جب تک زندہ رہو اطیعوا اللہ، whatever are the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala, you must obey. So this verse is addressing to the believers, oh believers, until the last moment of your life, you must obey to Allah, you must obey to Rasulullah, and you must obey those authorities who have been appointed by Allah subhanahu wa ta'ala. یعنی جب تک انسان اللہ اور اللہ کے رسول اور اولی الامر کی اطاعت نہیں کرتا، تب تک انسان مومن نہیں رہتا۔ یعنی یہاں بات یہ نہیں ہے کہ مان لو، یہاں پہ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کو مان لو، رسول کو مان لو، اولی الامر کو مان لو تو کام ہو جائے گا، بلکہ جو بات ہے وہ کیا ہے؟ اطاعت کرو۔ یعنی جو کچھ وہ کہتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں، جہاں اور جب وہ آپ کو کہتے ہیں چل پڑو تو چل پڑو، اگر وہ کہتے ہیں رک جاؤ تو رک جاؤ، وہ کہتے ہیں نیند سے اٹھ جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، وہ کہتے ہیں یہاں پہ خاموش رہو تو انسان اپنی زبان کو سی لے، وہ کہتے ہیں یہاں پہ مال خرچ کر دو انسان کر دے، وہ کہتے ہیں اپنی اور اپنے اولاد کی جان قربان کر دو تو انسان کر دے۔ ان تمام چیزوں کا نام ہے اطاعت۔ لیکن اللہ نے، چونکہ اطاعت کا مفہوم وہی عبادت کا مفہوم ہے، لیکن اللہ نے صرف اپنی اطاعت کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ کی عبادت کی بھی جہاں بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرتا ہے حقیقت میں وہی میری عبادت کرتا ہے۔ یعنی محمد و آل محمد کی اطاعت وہ بھی اللہ کی عبادت کا دوسرا نام ہے۔ اب اس آیا میں پروردگار نے حکم یہی دیا، صرف اپنی ذات کا نہیں بلکہ ان ہستیوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے جنہوں نے حقیقت میں توحید کی معرفت دی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب توحید تو وہ ذات ہے، نہ زمان کے حوالے سے، نہ مکان کے حوالے سے، نہ جسم کے حوالے سے، کسی حوالے سے انسان توحید تک پہنچ ہی نہیں سکتا، توحید کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ وہ ہستیاں جس کی اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ شرط لگا دی ہے کہ اللہ کے رسول اور اللہ کی طرف سے بنائے گئے وہ امام، وہ ولی، وہ اولی الامر، اولا بالامر، یعنی وہ تمہاری جانوں سے، تمہارے مال سے، ہر چیز سے جن کو تصرف ہو، جن کو تمہارے اوپر حکومت کا حق ہو، اور وہ اللہ کسی مومن پر، کسی ظالم کو، کسی فاجر کو، کسی مشرک کو، کسی کافر کو اللہ کبھی پسند نہیں کرتا کہ وہ اس کو مومن کا حاکم بنائے، وہ اس کو مومن کا اولی الامر بنائے۔
خدا یہ برداشت نہیں کرتا. لہذا خدا جب مومنین سے مخاطب ہے تو جب حکم ہوتا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کرو تو یہ اولی الامر وہ ہے جو منصوص من اللہ ہے، جو علم لدنی رکھتے ہیں، اور جب بھی جہاں بھی کسی کو علمی مشکل ہو، مالی مشکل ہو، معرفت کی مشکل ہو، حق کی مشکل ہو، جب بھی اولی الامر سے وہ رجوع کرے تو کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے یہ مسئلہ نہیں آتا، تو فلاں کے در پہ چلا جا، تو فلاں کے در پہ چلا جا، بلکہ تاریخ بتاتی ہے رسول اللہ نے جن کو اولی الامر کے طور پہ انٹروڈیوس کیا، جب دوسروں کے در لوگوں کے مسائل اور مشکلات اور سوالوں کے لیے بند ہو جاتے تھے تو وہیں پہ لوگ علی کے در پہ آتے تھے اور اپنی تمام مشکلات کا حل پاتے تھے. اب پہلی بات ہے اطاعت کی جو سورہ نساء میں پروردگار نے فرمائی. دوسری آیت دوسری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. آپ فرماتے ہیں من مات لم يعرف امام الزمانہ مات میتۃ الجاہلیہ. ہر وہ شخص من مات لم يعرف امام الزمانہ، ہر وہ شخص جو اپنے وقت کے امام یعنی اولی الامر کی معرفت کے بغیر مر گیا، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. اب جاہلیت تین طرح کی ہے. ایک جاہلیت وہ ہے جو رسول اللہ کے اعلان نبوت سے پہلے تھی، اس کو کہتے ہیں جاہلیت کفر اور شرک. دوسری جاہلیت وہ جاہلیت ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھی، یعنی رسول اللہ کے زمانے میں لوگ مشرک بھی تھے، لوگ کافر بھی تھے، اور اس سے بڑھ کر لوگ منافق بھی تھے. تو یہ دوسری جاہلیت ہے. تیسری جاہلیت وہ ہے کہ جب لوگ اولی الامر کو یعنی امام کو یعنی وصی رسول خدا کو یعنی خلیفۃ اللہ اور خلیفہ رسول کو جب انسان نہیں مانتا تو یہ بھی جہالت ہے. اب یہ جو تیسری جہالت ہے یہ پہلی دونوں جہالتوں سے زیادہ بڑی جہالت ہے. اور یہ جہالت یعنی انسان ممکن ہے ظاہراً مسلمان ہو لیکن ہر وہ شخص جو اولی الامر کی معرفت نہیں رکھتا، اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھتا، اس کے اندر کفر کی جاہلیت بھی ہے، شرک کی جاہلیت بھی ہے، نفاق کی جہالت بھی ہے، اور گمراہی اور ضلالت کی جہالت بھی ہے. تو ہر قسم کی جو جہالت ہے وہ جو معرفت امام نہیں رکھتا، ہر قسم کی جہالت اس کے اندر آ جاتی ہے. اب آپ کے چھٹے مولا امام جعفر صادق لا يقبل اللہ عملا الا بمعرفتنا، انسان کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا جب تک اس کے اندر ہماری معرفت نہ آ جائے. اب معرفت کیا ہے؟ ایک چیز ہے علم، ایک چیز ہے معرفت. علم کہتے ہیں کسی چیز کو جاننا، ٹو نو سم تھنگ. مثلا مجھے کوئی کہا جائے کہ یو کے کا کیپٹل لندن ہے، اب مجھے علم آ گیا. معرفت کیا ہے؟ جب میں لندن میں جاؤں اور لندن کے تمام سٹریٹس کو، روڈز کو، ہر جگہ کو اچھی طرح سے دیکھ لوں تو تب میں کہوں گا اب میرے پاس لندن کی معرفت آ گئی. یا کسی نے آپ کو ایپل دیا، اب جب ایپل کے نام آپ جانتے ہیں یا آپ کے پاس آ بھی گیا تو آپ علم رکھتے ہیں، لیکن جب آپ اس کا ذائقہ چکھتے ہیں تو اب آپ کے پاس معرفت آ گئی کہ سیب کیا ہے. یعنی جب اس کا ذائقہ چکھا آپ نے تو معرفت کیا ہے؟ معرفت اللہ اور اس کے رسول اور ائمہ کے نام جاننے کا نام معرفت نہیں ہے، بلکہ جب انسان
ان کو جاننے کے بعد اسی مقام پہ آتے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، جب وہ کہیں کہ ہماری محبت میں سب کچھ قربان کر دو، ہماری محبت میں کھڑے ہو جاؤ، ہماری محبت میں بیٹھ جاؤ، جب انسان اس مقام پہ ولایت کا اور امامت کا عشق اپنے قلب کے اندر سمو لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں معرفت امام۔ اور پھر معرفت امام حاصل کرنا آسان نہیں ہے، معرفت رسول اور معرفت خدا تو اور دور کی بات ہے، معرفت امام حاصل کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ ہم وہ صحابی رسول کہ جنہوں نے رسول خدا کے ساتھ ہمارے 5 اماموں تک ان کا ساتھ دیا۔ میری مراد حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے ہے، صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام زمان بابا دے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب یہی آیت جو آپ کو تلاوت کر کے میں نے سنائی ہے، چیپٹر 4 ورس نمبر 59، اس کو بھی جب نازل ہوئی تو جو تاریخ بتاتی ہے، جو کتب بتاتی ہیں، باقی صحابہ نے نہیں پوچھا، لیکن یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں خدا کون ہے، اللہ کون ہے، اس کی بھی اطاعت کریں، رسول کو بھی جانتے ہیں ان کی بھی اطاعت کریں، تو ہمارے لیے یہ واضح کر دیجئے کہ اولی الامر کون ہیں جن کی ہم اطاعت کریں اور اس پر ہم پر واجب ہے۔ جب تک اطاعت نہ کریں تب تک معرفت ایمان حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو تب رسول اللہ نے فرمایا، جابر میرے بعد تمہارا پہلا امام، پہلا اولی الامر علی ابن ابی طالب ہے، پھر ان کے بیٹے حسن ہیں، پھر ان کے بیٹے حسین ہیں، اور وقت کو بچاتے ہوئے آگے جو ہے حسین کے 9 بیٹے ہیں جو امام رسول اللہ نے سب کے نام بھی بتائے تھے۔ اچھا، پھر سلام بھی کہا تھا کہ میرے 5ویں بیٹے محمد باقر کو میرے سلام بھی دینا، تب تک یہ زندہ رہے۔ یہ جابر ابن عبداللہ جو اتنی معرفت رکھتے تھے، تو جب امام حسین علیہ السلام آپ نے مدینہ چھوڑا اور پھر جب مکہ کو چھوڑ کے کربلا کی طرف، عراق کی طرف حضرت امام حسین علیہ السلام جانے لگے، تو تب یہی صحابی رسول حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، مولا سبت رسول اللہ، اتنی میری گزارش ہے کہ جس طرح آپ کے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے ایک کنٹریکٹ سائن کیا، ایگریمنٹ سائن کی، صلح کر لی، اسی طرح آپ بھی وقت کے حاکم سے صلح کر لیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، جابر لگتا ہے ابھی تک تمہیں ہماری معرفت حاصل نہیں ہوئی۔ اچھا مولا کیسے؟ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں، تاریخی طور بہت امپورٹنٹ جملہ یہ سب کے لیے، ہم سب کے لیے، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، جابر اگر میرے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کے ساتھ صلح نامے پر دستخط کیے تھے تو وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تحت تھا، اور اگر آج میں حسین مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر کربلا کی طرف جا رہا ہوں تو وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے ہے۔ اور جابر اگر تجھے یقین نہیں آتا تو آؤ آج میں تمہیں مقام یقین پر پہنچا دیتا ہوں۔ وہیں پہ اسی مکہ کے صحرا میں امام حسین علیہ السلام نے، یہ ہے حسین کی فضیلت، یہ ہے مقام امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام کہتے جابر اب تجھے مقام یقین پر لانے کے لیے آؤ تمہاری خود رسول اللہ سے بات کرا دیتا ہوں۔ ادھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ادھر آسمان کے دروازے کھلے، جابر کیا دیکھتا ہے؟ یا حقیقت میں پردے ہٹے جابر کی نظروں سے۔ جابر کیا دیکھتا ہے؟ رسول اللہ حضرت علی علیہ السلام
اور ان کے ساتھ امام حسن علیہ السلام، ان کے ساتھ حضرت حمزہ اور ان کے ساتھ حضرت جعفر طیار علیہ السلام، یہ تمام ہستیاں ان کے سامنے ہیں۔ اور جو رسول اللہ نے سلام کیا تو جابر کانپنے لگا اور کانپتے کانپتے گر گیا۔ ظاہر ظاہری طور پر ان سب ہستیوں کا شہادت اور انتقال ہو چکا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ ہمیں بھی اچانک کوئی مرا ہوا، کوئی گیا ہوا نظر آ جائے تو ہماری کیا کیفیت ہوگی۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری اب جب انہوں نے ہستیوں کو دیکھا گر گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے حوصلہ دیا، رسول اللہ نے سلام کیا، اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں جابر کیا پسند کرو گے کہ وہ معاویہ جس کے ساتھ حسن نے صلح کی یا وہ یزید جس کے ساتھ حسین جنگ کے لیے جا رہا ہے ان کا مقام دیکھنا چاہو گے؟ تو رسول اللہ نے اپنے پاؤں سے زمین کو ٹھوکر ماری تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا کہ وہ سب کچھ وہاں پہ سمندر بن گیا۔ پھر رسول اللہ نے اس سمندر میں ٹھوکر ماری تو اس کے بعد ایک اور زمین نکلی، رسول اللہ نے اس زمین کو ٹھوکر ماری تو ہمارے لیے زمین کے ساتوں طبقات واضح اور کلیئر ہو گئے، اور ہم نے دیکھا ان 7 طبقات کے نیچے آگ جل رہی ہے، اور وہ شدت کی آگ جو جل رہی تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ ولید بن مغیرہ، ابو جہل، معاویہ، یزید اور شیطان ایک رسی کے ذریعے بندھے ہوئے ہیں، اور اس رسی کے ذریعے یا اس زنجیر کے ذریعے جہنم کی آگ میں معذوب ہو رہے ہیں اور مسلسل جل رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے۔ اب جب پردے ہٹے، یہ ہے طاقت ولایت کی، اولی الامر کی، حسین کا مقام ہے۔ اب ایک طرف یہ، دوسری طرف رسول اللہ نے امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، اور وہ تمام ہستیاں جو حضرت جابر کے سامنے تھیں اب درہ آسمان کھلے ہوئے ہیں۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ بہشت کے دروازے کھلے ہیں، اور یہ تمام کی تمام ہستیاں یہ چلی گئیں بہشت کے اندر، اور اس بہترین اور بلند ترین بہشت کے مقام کے اندر، وہاں پہ بہشت کے اندر پھر جابر کو مخاطب کر کے رسول اللہ فرماتے ہیں جابر یہ دیکھو میرے حسین کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، جو مجھ رسول کا مقام ہے وہی میرے بیٹے حسین کا مقام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں جابر جنہوں نے چاہے حسن ہو یا حسین ہو اور میرے بیٹوں میں سے کوئی اور امام جنہوں نے ان کے علم میں، ان کے مقامات میں، ان کے اختیار میں ایک لمحے کے لیے بھی شک کیا تو وہ اپنا ایمان گوا بیٹھتے ہیں، وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے جہاں بھی جب بھی جو امام جیسا حکم دے اس کی اطاعت کرو اگر مومن رہنا چاہتے ہو۔ تو یہ تو وہ صحابی ہیں کہ جو رسول اللہ اور 5 ائمہ کے ساتھ جن کا وقت گزرا ہے، اور ان کی بھی مقام میں معرفت کا یہ حال ہے۔ ہم آپ کے لیے آسان نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ جب اہل بیت اطہار کے ہم فضائل سنتے، رسول اللہ کے معجزات اور کرامات سنتے ہیں، بہت اوقات ہمیں یقین نہیں آتا، شک و تردد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا خصوصاً جہاں آزمائش کا مرحلہ آتا ہے اگر ہمیں یقین اور ایمان اور سب کچھ بھی ہو، لیکن جب آزمائش کی بات آتی ہے تو وہاں پہ بہت سارے چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس ہستی کے پاس یہ مقام امام حسین علیہ السلام تھا جو ایک صحابی رسول کو انہوں نے کربلا پہنچنے سے پہلے دکھایا۔ لیکن ہمیں اگر مقام اولی الامر یا مقام ولی یا مقام امام یا مقام ولایت کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں باب حسین کے پاس جانا ہوگا۔ اب وہ باب حسین کون ہے؟ وہ وہی ہستی ہیں جن کو قمر بنی ہاشم کہتے ہیں، جن کو قمر ولایت کہتے ہیں۔ باقی امام آفتاب ولایت ہے،
باقی امام آفتاب ولایت ہیں، چاند کے سورج کے اندر وہاں جانا وہاں پہنچنا آسان نہیں ہے، لیکن چاند اگر منور ہوتا ہے، چاند کا نور ہے تو کس سے ہے؟ سورج سے ہے۔ تو ائمہ اطہار آفتاب ولایت ہے۔ قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند، ائمہ اطہار کا چاند، حضرت ابو الفضل العباس حضرت عباس علیہ السلام ہیں۔ خود حضرت عباس علیہ السلام دنیاوی طور پہ بہت خوبصورت تھے، آپ کا قد، شکل، شمائل، چہرہ، آپ کا انداز گفتگو، علم، تقوی، علم، شجاعت، ہر حوالے سے کمال ہی کمال تھے۔ اسی لیے آپ کو قمر بنی ہاشم کہتے ہیں۔ ظاہری طور پر بھی، ظاہری حسن کو بھی دیکھا جائے تو عباس جیسا حسین کوئی نہیں تھا، لیکن باطنی مقامات کے حوالے سے دیکھا جائے تو جو مقام حضرت عباس کا تھا وہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کانا امنا العباس، اپنے چچا عباس کے بارے میں، کانا امنا العباس نافذ البصیرہ، کہ ہمارے چچا عباس کا وہ مقام ہے کہ آپ نافذ بصیرہ تھے۔ اب یہ نافذ بصیرہ کیا چیز ہے اور کانا عربی میں کب استعمال ہوتا ہے؟ کانا تب استعمال کرتے ہیں جب کوئی چیز کا زوال نہ ہوتا ہو۔ مثلا سورج نکلتا ہے ڈوب جاتا ہے یعنی زوال ہو جاتا ہے، چاند آتا ہے چلا جاتا ہے یعنی زوال ہو جاتا ہے۔ وہ چیز جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو، جس کو زوال نہ ہو، اس کے لیے لفظ کانا استعمال کرتے ہیں۔ اب لفظ کانا استعمال کرنے والے ہیں امام سجاد علیہ السلام۔ کس کے لیے استعمال ہوا؟ حضرت عباس علیہ السلام کے لیے۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ امون العباس نافذ البصیرہ، کہ آپ، اب بصرہ کہتے ہیں آنکھ کی بینائی کو، جب آپ کسی چیز کو آنکھ کی بینائی سے دیکھتے ہیں تو اسے کہتے ہیں بصر، یعنی جو چیزیں آپ دنیاوی طور پہ دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کی ہے بصر، اور جو چیز انسان قلب کی اور ایمان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کو کہتے ہیں بصیرہ، بصیرت۔ اب حضرت عباس کے پاس یہ نہیں کہ صرف بصیرت تھی، بلکہ آپ نافذ البصیرہ تھے، یعنی کائنات کے تمام مقامات، جو بھی پلانٹس ہیں، جو بھی گلیکسیز ہیں، ان تمام پر اختیار رکھنے والے کو کہتے ہیں نافذ البصیرہ۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف کربلا میں ان کی نگاہ تھی، بلکہ زمین کے چپے چپے پر ان کی نگاہ تھی، آسمانوں پر نگاہ تھی، بہشت میں نگاہ تھی، دوزخ میں نگاہ تھی، ہر جگہ پہ حضرت عباس علیہ السلام کی نگاہ بصیرت تھی۔ اسی لیے امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کان امنا عباس و نافذ البصیرہ، کہ ہمارے چچا عباس کا وہ مقام ہے کہ آپ کی نگاہ ہر طرف تھی، ہر جگہ تھی، گزشتہ کو، آئندہ کو، حال کو، ہر چیز کو دیکھ رہے تھے۔ اب یہی عباس، ان کو لقب دیا گیا باب الحسین۔ ہر وہ شخص جو چاہتا ہے معرفت حسین حاصل کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ معرفت عباس حاصل کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کی معرفت حاصل کرے، تب وہ مقام امام اور معرفت امام تک پہنچ سکے گا۔ اب جس کو معرفت عباس ہی حاصل نہ ہو تو وہ کہاں معرفت امام تک پہنچتا ہے، وہ کہاں مقام اور معرفت رسول تک پہنچتا ہے، اور مقام معرفت خدا کو اور ہی بلند ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ سلام۔ اب معرفت یعنی ولایت کا مزہ چکھنا، یعنی عشق کا مزہ چکھنا، یعنی جس کے ساتھ عشق ہو، جس عباس کے ساتھ، جس حسین کے ساتھ، جس سجاد کے ساتھ عشق ہو، تو پھر وہ حسین اور عباس بن کے اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے۔ اپنا سب کچھ لٹانے کے بعد بھی جنگ موتا میں
3 کمانڈر تھے جن کو رسول اللہ نے کمانڈر بنا کے بھیجا تھا، ان میں جعفر طیار ہے۔ اب رسول اللہ مدینہ میں تھے، جنگ موت شام کی اور روم کی سرحدوں پہ وہاں پہ ہوئی تھی۔ رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو خبر مدینہ میں دی تھی کہ میرے یہ کمانڈر شہید ہو گئے ہیں، اور جعفر کو اللہ نے پر عطا کیے، وہ بہشت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں، اسی لیے اس دن سے ان کا لقب پڑا ہے جعفر طیار۔ لیکن جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے، آپ نے جو اس حال میں تینوں کمانڈروں کو دیکھا تو دیکھا کہ 2 کمانڈر ہیں، ان کی گردن تھوڑی ٹیڑھی ہے، لیکن جعفر طیار کی گردن اور بدن جو ہے وہ بالکل سیدھا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ کیوں ہے؟ تو آپ کو جواب دیا گیا کہ جب موت ان کے سامنے تھی تو انہوں نے ایک لمحے کے لیے ہچکچایا، لیکن موت جب جعفر طیار کے سامنے تھی تو جعفر طیار نے موت کا استقبال کیا۔ یعنی اب تینوں کمانڈر تھے، تینوں صحابی تھے، تینوں کو شہادت ملی، لیکن ایک لمحے کے لیے تھوڑا سے خیال آ جانا بھی انسان کے مقام یقین اور مقام معرفت میں فرق ڈال دیتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی اگر ائمہ اطہار کی معرفت اور محبت اور اطاعت اگر چاہیے تو پھر ایک لمحے کے لیے شک نہیں کرنا چاہیے، ایک لمحے کے لیے کسی بھی قربانی سے پس و پیش نہیں کرنا چاہیے۔ انسان اگر اس حد تک اپنے قلب کو، اپنی سوچ کو، اپنی روح کو پاک کر لے تو یقیناً وہ ان کی معرفت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اب آخر میں آپ کی زحمت تمام کرتے ہیں ایک ربائی پہ کہ دنیا میں جو محب شاہ مشرقین ہے، امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس بھی یہی، دنیا اور آخرت، مشرق مغرب، آسمان زمین، ہر چیز کے بادشاہ ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بھی یہی فرما دیا کہ اگر حسین نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، لا الہ الا اللہ نہ ہوتا، شاہ ہی شاہ ہیں، ہر جگہ کے بادشاہ ہیں۔ تو دنیا میں جو محب شاہ مشرقین ہے، بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے، جس کو جو بھی مشکل ہو، جو پریشانی ہو، باقاعدہ احادیث میں ہے جو حسین کے در پہ چلا جائے، حسین کی زیارت پہ چلا جائے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کو اس کا خرچہ مل جاتا ہے، اس کی زیارت کر لے۔ جب وہ مرتا ہے تو حسین اس کی قبر میں آتے ہیں، حسین کسی کا ادھار نہیں چھوڑتے۔ حسین نے کربلا میں جہاں پہ شہید ہوئے، جہاں دفن ہوا تھا، پہلے زمین خریدی تھی، اس کی پیمنٹ کی تھی، پھر وہاں پہ اپنا مزار بنایا تھا۔ حسین اس سخی کا نام ہے کہ جو در پہ آ جاتا ہے تو خالی نہیں لوٹتا۔ تو دنیا میں جو محب شاہ مشرقین ہے، بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے، باطل کے سامنے نہ جھکائے جو اپنا ساتھ ہے، چاہے وہ یزید ہو، کل کا ہو، آج کا ہو، ظالم ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، جو بھی ہو، شیطان ہو، ابلیس ہو، کوئی بھی ہو، باطل کے سامنے نہ جھکائے جو اپنا سر، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے۔ بهذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ پروردگار ائمہ اطہار کا ہم سب کو مطیع اور فرما بردار بنا، ان کی معرفت نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کو ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار جس طرح آج ہم اہل بیت کی خوشیاں منا رہے ہیں، معاشر بھی اسی طرح ان کی خوشیوں میں ہمیں شریک فرما، اور اسی طرح بہشت میں ان کے ساتھ ہمیں مقام عطا فرما، مقام قرب اور مقام معرفت نصیب فرما۔ پروردگار شب جمعہ شب رحمت ہم سب کے مرحومین کو بخش دے۔ پروردگار جن کے لیے کوئی دعا کرنے اور ان کی قبروں کو روشن اور منور فرما، کہ امام حسین علیہ السلام ہر قسم کے عذاب کو، مشکل کو، پریشانی کو قبروں سے اٹھا لے۔ پروردگارہ اپنی حجت امام زمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے یاران و انصار میں شامل فرما۔ پروردگار تمام حاضرین مومنین و مومنات کی حاجات کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ پروردگار مومنین کو ہر قسم کے شر سے محفوظ و مامون فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 15 شعبان انشاءاللہ سیٹرڈے کو ہوگا، اور جشن ولادت مولا امام زمان السلام کا مغرب سے پہلے ہوگا، اور مغرب کے بعد انشاءاللہ اعمال ہوں گے۔
تو یہ کمنگ سیٹرڈے کو جو ہے یہ پروگرام ہوگا انشاءاللہ. ابھی سے پلان کر لیں اور نیند بھی کرنی ہے جو بھی ہے. ہاں 16 سیٹرڈے. بہرحال اگر مومنین نیاز میں شریک ہونا چاہیں تو وہ بھی ہے. اور پڑھنے والوں سے گزارش ہے کہ جو ہے وہ جو بھی مخصوصی ہونا تو اسی کے حساب سے رباعی یا قصیدہ یا منقبت جو بھی چیزیں تیار کریں تاکہ ہر ایک ایمان کے لیے ہم حق ادا کر سکیں. سب ایک ہیں لیکن اگر صرف ایک پر پڑھتے رہیں تو باقی ہم اپنے آنے والے نسلوں کے لیے بچوں کے لیے انٹروڈیوس نہیں کر سکیں. محمد والے محمد صلوات.